ہماری کار میں ایک نو مسلم تھا جس کا نام جم تھا۔ وہ کوئی 22 سال کا جوان تھا۔ میں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تم مسلمان ہو گئے؟ اسی سفر میں جم نے اپنی کہانی کچھ اس طرح سے بیان کی۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ چرچ جایا کرتا تھا۔ انہیں اس میں عبادت کرنے کے لیے اپنی کمائی کا 10واں حصہ دینا پڑتا تھا۔ میرے ماں باپ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے وہ کسی اور چرچ میں جانے لگے۔ وہاں بھی انہیں ہر مہینے اپنی آمدنی کا 8واں حصہ دینا پڑتا تھا۔ میرے دل میں یہ بات کھٹکنے لگی کہ عبادت کرنے کی جگہ کے لیے زبردستی پیسے دینے کیوں ضروری ہے۔ اسی لیے مجھے کسی اور ایسے عبادت خانے کی تلاش ہوئی جہاں عبادت کرنے کے لیے پیسے نہ دینے پڑیں۔ میں چرچ اور عیسائیت سے بیزار رہنے لگا۔ مسلم اسٹوڈنٹ سے بات چیت کے دوران جانکاری ملنے لگی اور دماغ میں ایک نئی روشنی کی راہیں کھلنے لگی۔ میری ایک گرل فرینڈ تھی، وہ بودھ مذہب رکھتی تھی۔ ہم دونوں ایک کمرے میں رہا کرتے تھے۔ اس نے کمرے میں کئی چھوٹی بڑی مورتیاں رکھی تھی، لیکن نہ تو وہ پوری طرح سے بودھ مت پر قائم تھی اور نہ ہی میں پورا عیسائی تھا۔ ایک بار کرسمس کے موقع پر وہ میرے لیے تحفے کے طور پر ایک کتاب لائی جو قرآن مجید کا انگریزی ٹرانسلیشن تھا۔ میں اسے دل لگا کر پڑھنے لگا، یہاں تک کہ میرے لیے ہدایت کی راہ روشن ہو گئی اور اللہ کے فضل سے میں مسلمان ہو گیا۔ مجھے پتہ چلا کہ اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کبھی کبھی کچھ نمازیں یونیورسٹی کیمپس میں پڑھ لیا کرتا تھا اور کبھی کبھی اپنے کمرے میں۔ میں نے اپنی گرل فرینڈ سے کہا، کمرے میں سے یہ مورتیاں نکال لو، میں یہاں نماز ادا کرتا ہوں۔ میری بات سے اسے بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ کسی کے مذہب میں عمل دخل کسی کو برداشت نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے میری اسلامی روح جاگنے لگی، میں اپنی گرل فرینڈ سے کچھ دوری بنانے لگا۔ اس بات کو لے کر ہم دونوں کے بیچ کئی بار انبن ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ میں ہمیشہ آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، پھر بھی آپ مجھ سے کیوں کٹنے لگے ہیں؟ میں نے اسے بڑی تسلی سے سمجھایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور تم غیر مسلم ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو، لیکن میرا اسلام کسی پرائی عورت سے میاں بیوی کی طرح رشتہ بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ کہنے لگی اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا تمہیں بھی اسلام قبول کرنا ہوگا۔ میں نے اسے موٹی موٹی اسلامی باتیں بتائی اور اسلامی عقیدے سمجھائے تو وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئی، اور اس طرح ہم دونوں کی شادی ہو گئی اور ہم دونوں ساتھ ساتھ مسجد جانے لگے، اور دھیرے دھیرے وہ بھی نماز کی پابند ہو گئی۔ مسجد کے نمازی جم سے مل کر بہت خوش ہوئے اور اسے تحفے بھی دیے۔ جم کو ایک اچھا کام بھی مل گیا، لیکن اس نے کچھ دنوں بعد وہ نوکری چھوڑ دی، کیونکہ کارخانے کا مالک اسے نماز پڑھنے کی چھٹی نہیں دیتا تھا۔ اس نے بہت ساری صورتیں آیتیں زبانی یاد کر لی، جسے اس نے CD کی مدد سے یاد کیا تھا۔ اس نے وہاں سے اپنی ماں اور کچھ دوستوں کے لیے قرآن مجید کا ترجمہ لیا اور اس امید پر انہیں تحفے میں پیش کیا کہ شاید انہیں میری طرح ہدایت نصیب ہو جائے۔ تو دوستو دیکھا آپ نے، اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسے کتنی ہمت اور حوصلہ عطا فرماتا ہے، جس سے وہ وقت کی بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک کامل مسلمان بن کر سامنے آتے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا سامان بنتے ہیں۔ ان کا اسلام پیدائشی مسلمانوں کے لیے اپنا ایمان و یقین پکا رکھنے کا پیغام دیتا ہے۔ خدا کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں مسلمان ہو جائیں۔ دوستو ایسی اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔